للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ 20 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی نعمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان سے گفتگو ہوگی اور بہت اہم موضوع پر ان سے گفتگو ہونی ہے، اور وہ موضوع ہے وراثت کے مسئلے پر۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہم سب کو اس وراثت کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، ضرور آج کا پروگرام آپ آخر تک دیکھیے گا۔ بہت ساری معلومات انشاءاللہ آج آپ کو ملنے والی ہیں۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوگا۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں گزارش کروں گا عبد الواسع اتاری صاحب سے کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ قاری عبد الواسع اتاری تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد عمیر قادری، خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں کے پھول نچاور فرمائیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے ماں ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو، ساڈا دل بھی تو دل دا
تار بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو کل نبیاں دا سردار بھی تو تے میں مکدی گل مکا دیواں میں مکدی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو اے جانے جانے ایمان حبیب خدا کا نظارہ کروں میں تینوں جان ان پر نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں میرا فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری جانب اشارہ کروں میں جانے جانے ایمان جانے ایمان صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ہے جو گدا دیکھو لیے چاہتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے جانے جانے ایمان ہے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے جانے میں جانے اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سبحان اللہ سید عمیر قادری برگاہ رسالت علیہ السلام میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان قادری دامت برکاتہم العالیہ. حضرت کو بار بار ہم تکلیف دیتے ہیں اور اس لیے دیتے ہیں کہ حضرت کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, خصوصاً کاروباری طبقے کے لیے. وہ حضرات جو بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, حضرت کی گفتگو, حضرت کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ ان کی رہنمائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. حضرت بار بار آپ کو تکلیف دیتے ہیں, آج پھر آپ کو تکلیف دی. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. حضرت یہ دو موضوعات جو تھے کاروبار سے متعلق, تو اسی میں پھر ایک چیز اہم یا جاتی ہے کہ وراثت بھی ایک بہت اہم موضوع ہے. تو یہ مال وراثت جو ہے وہ حضرت کہتے کسے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرت آپ نے پہلے تو ذکر کیا کہ تکلیف کا تو یہ تکلیف نہیں ہے, تو سعادت ہے ہمارے لیے کہ جزاک اللہ. یہ جو دین کے لیے جو لفظ کہے جا رہے ہیں, استعمال کیے جا رہے ہیں, تو
اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی دینی الجھن کو دور کرنا جی یہ پورے روئے زمین کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ تو سبحان یہ اللہ. روایت اچانک مجھے یاد آئی جی کہ یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے، اور اس سعادت الحمدللہ. کا سبب آپ بن رہے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے جزاک ہیں اللہ کہ جزاک آپ کے سبب بار بار ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ دین کے خدمت کریں اور اللہ. لوگ تک علم کی شمع کو ہم روشن کریں. جزاک اللہ اللہ جزاک. تعالیٰ اسے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. آمین آمین آمین. سوال آپ نے کیا وراثت سے متعلق ہے، مال جی وراثت کیا ہوتا ہے؟ تو مال وراثت وہ مال ہے کہ جو مرنے والا چھوڑ کر مرتا ہے جی اس حال میں کہ وہ غیر کے حق سے خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے یعنی کسی اور کا حق نہیں ہوتا اس پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ وہ کہ کسی کی امانت ہو یا کسی سے قرض لیا ہوا مال ہو. جی امانت ہے تو اس پہ جس کی امانت ہے اس کا حق ہے، مالک کا حق ہے. قرض ہے تب بھی اس کا مالک کا حق ہے، تو یہ مال وراثت نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے ایسا مال جو دوسرے کے حق سے خالی ہو، پاک و صاف ہو اور مرنے والا چھوڑ کر مرے، تو جی اسے کہتے ہیں یہ مال وراثت ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، پھر مال وراثت کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی شخص مرتا ہے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ کر مرے، جی مال وراثت جو میں نے پیچھے تعریف ذکر کی، تو اس سے متعلق شریعت جو ہے وہ 4 حقوق ہم پہ لازم کرتی ہے کہ اس جی مال سے متعلق جو ہے وہ 4 حق ہیں ترتیب وار. جی پہلا حق ہے کہ اس مال سے اس مرحوم کی تجہیز و تدفین کی جائے، اس اچھا کے کفن دفن کے معاملات جو ہیں وہ اس کے مال سے کیے جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا حق آتا ہے کہ اگر اس پر کسی کا کوئی قرض ہے جی جی تو وہ اس کے مال سے ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب قرض کی ادائیگی ہو جائے یا اگر قرض نہ ہو تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی. اگر وصیت کی تھی تو اس کے جو ٹوٹل مال ہے جو وہ چھوڑ کے مرا ہے اس کے تہائی حصے میں وہ نافذ ہوگی. اچھا جی تہائی حصے میں وہ نافذ ہوگی اگر وصیت ہے تو. اگر نہیں ہے تو پھر یہ ٹوٹل مال جو ہے جو شرعی طور پہ اس کے ورثہ بن رہے ہوں گے ان کی طرف یہ ڈائیورٹ ہو جائے گا، ان میں تقسیم ہوگا شرعی طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، جیسے ابھی آپ نے کفن دفن وغیرہ کا ذکر کیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ضد کرتے ہیں، اس بات خواہش کرتے ہیں کہ مرحوم کی جو تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں وہ ہم ادا کریں گے، تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی اگر کوئی میت کا مال بھی موجود ہے اور کوئی رشتہ دار یا غیر یا کوئی محبت کرنے والا کوئی شاگرد وغیرہ وہ بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. جی اور اگر مال نہیں ہے جی تو پھر شریعت نے لازم کیا دوسروں پر، جی پھر اس میں جو ہے وہ اس کے اولیاء کی ترتیب سے کہ پہلے بیٹا ہے تو بیٹے پہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے مال سے دے، اس پر ٹھیک ہے واجب ہوگا کہ وہ اپنے مال سے دے. ٹھیک ہے تو پھر اولیاء کی مال ہے اور کوئی اور مال ہے کوئی دینے والا نہیں ہے تو پھر اس کے مال سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے مال موجود ہے کوئی اور دینا اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے، جی کوئی اور دینے والا بھی نہیں ہے مال بھی نہیں ہے تو پھر شریعت نے لازم کیا اس کے اولیاء پر کہ جی. وہ اپنے مال سے اس کو کفن دفن کے معاملات اس کے پورے کریں. اچھا اچھا حضرت، یہاں ایک اور سوال بھی ہے. عموماً ہم ذرا معاشرے میں نظر بھی آتی ہیں یہ چیزیں کہ مرحوم کا جن کا انتقال ہوا ان کا کچھ مال تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قبرستان میں کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میرے باپ پر کے اوپر کسی کا قرضہ ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور یہ یعنی معافی کا، قرض کی معافی کا مطالبہ کرنا مال کے موجود ہوتے ہوئے، تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں اس میں میرے حساب سے اس کی 2 کیٹیگری کرنا زیادہ مناسب ہوگا. جی ایک تو یہ کہ ورثہ کی کیفیت کو دیکھا جائے کہ اچھا وہ کیسے ہیں، غریب ہیں یا غنی ہیں. جی ٹھیک ہے، اگر وہ غریب ہیں اور جو مالک ہے جس کو پیسے ادا کر رہے ہیں جی وہ بھی سخی ہے یا وہ اس طرح کی مالی معاملات کرتا رہتا ہے تو اس سے اگر عرض کر دی جائے جی کہ بھئی یہ ہمارے پاس یہی مال ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جی تو اور اس کی سخاوت بھی مشہور ہو تو پھر اس صورت میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اچھا عرض کرنے میں. لیکن ٹھیک ہے وہ مالک ہے اس کا حق ہے اس پہ، وہ اگر منع بھی کر دے تو اسے تان و تشنیع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے اس کا حق ہے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے. صحیح ٹھیک ہے. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ورثہ جو ہیں وہ غنی ہیں، تو غنی ہے اور غنی ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ اب حق وہ اپنا اس کا مالک سے قرض معاف کروا رہے ہیں جی تو یہ صورت ناجائز ہے اور یہ گناہ کی صورت ہے.
اچھا یہ اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنا ہے، جی جی کیونکہ وہ غنی ہے، جی شرعی اصطلاح کے مطابق وہ غنی ہے، ان کو اللہ نے ویسے ہی مال دیا تو پھر کیوں معاف کروا رہے ہیں؟ ٹھیک تو ہے. اس صورت میں یہ ذلت پہ پیش کرنا ہے اپنے آپ کو، اور یہ گناہ کی صورت ہے. اچھا حضرت، یہاں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. میں معاشرے کی میں بھی حصہ ہوں، آپ بھی حصہ ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں معاشرے میں کس طرح کے مسائل رہتے ہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی مرحوم کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے مرحوم پر قرض ہے، لیکن اس قرض کا لواحقین کو پتہ نہیں ہوتا. ان کے جو ورثاء ہیں، ورثاء کو نہیں علم ہوتا کہ ان کا واقعی قرض ہے یا نہیں ہے، اور کوئی ایسا تحریری ایگریمنٹ یا ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. تو ایسی اگر صورتحال ہو جائے تو کیا ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ جو دعویٰ کرنے والا ہے قرض کا، وہ گواہ پیش کریں گے. گواہ پیش گواہ پیش کریں گے، اگر ان کے پاس گواہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے تو وہ پیش کرتے، نہیں ہے تو پھر گواہ پیش کریں. اچھا تو پھر گواہ پیش کرتے اسی صورت میں، ورنہ یوں تو کوئی بھی کھڑا ہو جائے جی جی کہ بھائی جو ہے وہ میرا بھی مال نکلتا ہے، میرا بھی مال نکلتا ہے، تو وہ رسا کس کس کو دیں گے؟ ٹھیک ہے. اگر میں نے ورثہ یہ سوال ہاں حضرت جی جی اس لیے ور- پوچھا. میں ایک معاملہ میری نظر سے گزرا تھا کہ ایک صاحب اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہیں، اور پھر جب ان سے بہت زیادہ کہا گیا تو وہ خاندانی معاملہ تھا ان کا، تو وہ کوئی خاص ثبوت تو نہیں پیش کر سکے، گواہ تو نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ قرآن پاک اٹھا لیا. وہ کہنے لگے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے جو ہے وہ 5 لاکھ روپے میں نے قرض دیا تھا. اب ایسی صورتحال ہو جائے، قرآن پاک ایک بندہ اٹھا لے، تو ایک مومن کا دل اور مسائل تو ہے نا، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، جو شریعت نے جو اصول و ضابطہ پیش کیا ہے وہ یہی کہ 2 گواہ وہ پیش کریں گے. اچھا جی 2 گواہ پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ، ہاں اگر یہ ہے کہ جو ورثہ ہے وہ اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابھی یہ جھوٹ نہیں بولتا، اگر یہ قسم بھی کھائے گا تو سچی، اور وہ پھر اپنے خوشی سے دینا چاہے تو پھر وہ دے سکتے ہیں. اچھا ورنہ اگر جو شریعت نے ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ 2 گواہ پیش کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا اسی حضرت لیے دیکھیں قرآن میں جو ہے وہ اسی لیے حکم دیا گیا کہ آپ جب اپنے معاملات کریں تو اس کو لکھ لیں اور اس پہ گواہ بنا لیں. بے شک بے ٹھیک ہے، شک بے قرآن شک و حدیث میں ہمیں یہی تعلیمات ملی بے ہیں. شک وہ اسی لیے ملی ہے کہ ایسی جو کریٹیکل سچویشن جو کریٹ ہو جاتی ہے جی تو اس کا حل ہمیں اس میں نظر آتا ہے، جی اور پھر وہاں پشیمانی ہوتی ہے کہ اگر کاش کہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کر لیتے تو یہ پشیمانی آج یا نہ آج ہوتی. نہ ہوتی. بے شک ہماری فلاح اسی میں ہے کہ ہم احکامات کے مطابق احکامات کے مطابق کام اپنی کریں. زندگیاں گزاریں. بے شک حضرت بے شک. اچھا حضرت، اگر مرنے والے نے تمام مال صدقہ کرنے کی وصیت کر دی ہو کہ میرا جتنا بھی مال ہے یہ صدقہ کر دیا جائے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ یہ لواحقین اور ان کے جو بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہے جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں میت کے مال سے. پہلا تجہیز و تدفین، پھر قرض کی ادائیگی، پھر اس کے بعد تیسرا نمبر ہے وراثت کا. جی تو وراثت وصیت کا. جی تو وصیت جو ہے وہ تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے. ٹھیک ہے تہائی مال میں، مال کے 3 حصے کریں گے، اس کے ایک حصے میں تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی بغیر ورثہ کی اجازت کے. اس میں اگر ورثہ منع بھی کریں گے تب بھی ان کی نہیں مانی جائے گی، بلکہ تہائی مال میں نافذ کی جائے گی. ٹھیک ہے اور اگر کل مال کی وصیت کی ہے جی تو تہائی سے زیادہ اگر خرچ کرنا ہے، کل کی نہیں کی، آدھے کی کر دی، جی کل مال کی آدھے کی تو تہائی سے تو بڑھ رہا ہے نا. جی جی تو تہائی سے جب وصیت بڑھے گی تو اس میں تمام ورثہ کی اجازت ضروری ہے. ٹھیک تمام ہے ورثہ راضی ہوں گے تب ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. صحیح اور ورثہ میں بھی کوئی وارث جو ہے وہ نابالغ نہ ہو، اور کوئی جو ہے نا ذہنی مریض نہ ہو، بالغ ہو ذہنی مریض نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سارے عاقل و بالغ ہوں وہی اجازت دے سکتے ہیں. نابالغ بچے نے اجازت دے دی وہ شرعن قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح سے بالغ ہے، ذہنی مریض ہے، اس نے بھی اجازت دے دی تو شریعت میں اس کی اجازت بھی قابل قبول نہیں ہے، پھر تہائی مال میں ہی نافذ کی جائے گی. ٹھیک ہے حضرت. ایک اور سوال کیا، یہ المیہ اپنے معاشرے کا میں بیان کر رہا ہوں جو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک عجیب صورتحال ہو چکی ہے. حالانکہ یہ ہمارے شاید موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر ہو، لیکن ذاتی تجربہ ہے کہ ہمارے یہاں بچیوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، یا اتنا نہیں دیا جاتا جتنا شریعت مطہرہ کے مطابق ان کو ملنا چاہیے. تو ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے نصیحتاً آپ کیا فرمائیں گے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بیٹی، پوتی، 12 افراد ایسے ہیں کہ جن کے حصے جو ہے وہ قرآن میں بیان ہوئے. اس میں سے بیٹی بھی ہے، پوتی بھی ہے. تو پوتی بھی ہے؟ پوتی بھی ہے جی. اچھا ٹھیک ہے، وہ اصل میں ورثہ جو ہوتے ہیں ان میں سے بعض جو ہے وہ بعض کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اگر بیٹیاں زیادہ ہوں تو پھر پوتیوں کو نہیں ملتا. اچھا تو
بعض جو ہے وہ بعض کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ وراثت ان کی جو ہے بیان کی گئی ہے۔ جی 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 تو اب ایسی صورت میں جو بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے تو وہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر بیٹی کا حصہ بنتا ہے اور نہیں دے رہے تو وہ در حقیقت قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جی، اور ان کو آخرت کے بارے میں اپنی سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا حضرت، ورثاء میں سے کسی ایک کے لیے وصیت کر دی گئی ہو، جیسے ہوتا نا بعض اوقات کہ ایک بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، یہ بہت زیادہ پیارا تھا مرحوم کو، تو انہوں نے کہا کہ جی میرا تو جو کچھ ہے نا میرے مرنے کے بعد بس اسی کو دے دینا، اور باقی جو ورثاء ہیں وہ ان کو منع کر دیا گیا یا ان کو اس وصیت سے خارج کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں اب کیا ہوگا؟ دیکھیں خارج کرنے سے کوئی خارج نہیں ہوتا، اور فقہ حنفی میں جو ہے وہ ورثاء کے حق میں وصیت باطل ہے، ورثاء کے حق میں نہیں مانی جاتی۔ اب اس اچھا میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ورثاء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بالذات وارث ہوتے ہیں، اور ایک بالفعل وارث ہوتے ہیں۔ جی بالذات وارث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت نے جن ورثاء کا انتخاب کیا ہے وہ اس میں اس کیٹیگری میں آتا ہو، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بیٹے کی مثال دی، جی تو بیٹے کو شریعت نے وارث قرار دیا ہے، ٹھیک تو ہے، یہ بالذات وارث ہو گیا۔ اور بالفعل وارث وہ ہوتا ہے کہ جسے وراثت سے مال بھی مل رہا ہو، یعنی جب اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو تو اسے مال بھی مل رہا ہو۔ اچھا تو جو فقہ حنفی میں وصیت جو ہے وارث کے حق میں باطل ہے، وہ بالفعل وارث کے حق میں ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے بیٹا ہے جی تو جی بیٹے کے حق میں یہ وصیت باطل ہوگی۔ ٹھیک ہم نے ہے، بیٹے کی مثال دی اس لیے میں بیٹے کا بتا رہا ہوں جی کہ بیٹے کے لیے اگر کسی ایک بیٹے کے لیے وصیت کر دی ہے تو اس کے حق میں یہ وصیت باطل ہوگی۔ لیکن اگر پوتے کے حق میں کی ہے، جی جی ٹھیک ہے، بیٹا بھی وارث ہے اور پوتا بھی وارث ہے، ٹھیک ہے، دونوں ذات کے اعتبار سے وارث ہے، جی لیکن جب بیٹا موجود ہوتا ہے تو پوتے کو حصہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا بالذات بھی ہوتا ہے اور بالفعل بھی ہے، لیکن پوتا جو ہے وہ صرف بالذات ہے۔ ٹھیک تو ہے، اگر پوتے کے حق میں وصیت کر دی ہے اور بیٹا بھی موجود ہے تو پوتے کے حق میں وصیت وہ نافذ ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، غیر وارث کے لیے اگر کوئی وصیت کر دی گئی تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ غیر وارث کے لیے کی گئی ہے تو اس کے لیے بھی وہی فارمولہ ہے کہ تہائی مال میں بغیر ورثاء کی اجازت میں نافذ کر دی جائے گی، اور اگر تہائی مال سے بڑھ رہی ہے تو پھر ورثاء کی اجازت اس میں ضروری ہے، اور ورثاء میں تمام عاقل و بالغ ہوں، جی اور ہر ایک کی اجازت ضروری ہے۔ کسی ایک نے بھی انکار کر دیا تو پھر وہ تہائی مال سے زیادہ نافذ نہیں ہوگی، یا نابالغ ہو یا بالغ اور ذہنی توازن صحیح نہ ہو تو پھر ان کی بھی اجازت قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا اچھا حضرت، یہیں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ گود لیے ہوئے بچے ہوتے ہیں یا دودھ کا جو رشتہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی کیا وراثت میں حصہ ملے گا؟ نہیں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے نہیں گا، ہوتا شرعی ہے؟ طور پہ جو ہے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں۔ وراثت جو ہے وہ نسب کے رشتے سے ہوتی ہے یا جی سبب کے رشتے سے ہوتی ہے۔ اچھا تو گود لیے ہوئے بچے یا دودھ شریک جو اولاد ہیں تو جی انہیں وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ، بڑے مفصل انداز میں آپ نے ہماری اور ہمارے ناظرین کرام کی رہنمائی فرمائی وراثت کے حوالے سے۔ 3 پروگرام حضرت کے ساتھ ہوئے، تینوں کے تینوں موضوعات آپ نے سنے، بڑے اہم موضوعات تھے، اور میں ایک بار پھر حضرت کا شکریہ ادا اس لیے کر رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ حضرت کے پیر میں تکلیف تھی، اس کے باوجود بھی اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بھی حضرت ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہے، ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر دائر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ آپ بھی علامہ صاحب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، جہان رضا اور رمضان رضا کی ٹیم کے لیے بھی دعائیں کیجیے گا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، نیا ٹاپک ہوگا، نئے علماء کرام ہوں گے اور آپ کے پسندیدہ ثناءخواہ ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔